جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اینکر عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا اور ایک بڑی ہائپ کریٹ کی گئی. کل اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا، لیکن آج اس میں بہت ہی اہم پیش رفت آئی ہے، اور وہ اہم پیش رفت یہ ہے کہ اینکر عمران ریاض خان کو اٹک پولیس نے وہاں پر ان کو بیل دی ہے، اور ان کو وہاں سے جو ان کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. کیونکہ اٹک کا جو مجسٹریٹ ہے، انہوں نے جب ان لوگوں کو بلایا اور یہ سارے لوگ وہاں پر عدالت میں آئے، تو وہاں پر جو آئی او ہے انہوں نے بھی کوئی ثبوت نہیں دی. جو اس کی سی ڈی تھی انہوں نے وہ بھی بالکل نہیں دی کی تھی، کیونکہ ان سے جب پوچھا گیا کہ فوج کے خلاف انہوں نے کیا کہا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور 5 بار اس طرح ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف اس طرح عوام کو اکسایا ہو، تو ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا. کیونکہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ جس نے بھی یہ سارا اسکرپٹ اور یہ ساری سٹوری لکھی ہے وہ انتہائی نااہل بندہ تھا، انتہائی وہ نکما بندہ تھا. اگر وہ کچھ اچھا اسکرپٹ لکھ سکتا تھا تو پھر تو یہ تھا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے یہ اپنے گرفتاری میں وہ کر لیتے، ان کی گرفتاری کر لیتے اور اس کے بعد نہ چھوڑتے. لیکن اب یہ جو کیس ہے، جب اس کے بعد اٹک کے بعد یہ دن میں 2-3 بار اس طرح کا ایک ڈرامہ کیا گیا کہ ان کو ایک دفعہ اٹک سے راولپنڈی لے کے آئے، پھر راولپنڈی سے اٹک لے کے گئے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا. لیکن جب اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ رجوع کریں لاہور ہائی کورٹ سے، تو ابھی امید بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کوئی اچھی خبر آئے گی. اور اچھی خبر یہ ہے کہ اچھی خبر کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے، اگر کی بھی ہے، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو گرفتار تو نہیں کر سکتے. اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کو اکسایا ہے فوج کے خلاف بولنے پر، تو اس طرح کی کوئی بات تو مجھے نہیں لگتی. کیونکہ وہ جس طرح کا بندہ ہے، اس نے اپنے پاسٹ میں جو چیزیں کی ہیں وہ سارے ہمارے سامنے ہیں، اس نے اس طرح کی کوئی عمل نہیں کی ہے. اب راولپنڈی کی مجسٹریٹ میں جب لے کے آئے تو ادھر بھی یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور جو محمد پرویز ہے انہوں نے بھی اس پر کوئی ایکشن اس طرح نہیں لیا، کیونکہ جو ان کی باقی لوگ ہیں جو ان کے خلاف ہے، جن لوگوں نے ایف آئی آرز کروائے ہیں، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی وکیل ہے اینکر عمران ریاض خان کی، وہ ان کا میں نام بھول گیا ہوں، علی اشفاق جو ہے، انہوں نے بڑے ڈٹ کے اس کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، اور اب وہ ڈٹ کے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ کیس لڑا. اور وہ بار بار ایک چیز کا ذکر کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا حوالہ وہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ایف آئی آر جب ایک جگہ پہ ہوتی ہے اور وہ سیم ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس طرح کی دوسری ایف آئی آر آپ کسی اور جگہ پہ نہیں کر سکتے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ جس طرح کے یہ جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا، تو انہوں نے بار بار یہ غلطیاں کی ہے، اور 18 کے قریب جو ایف آئی آرز کروائے گئے ہیں وہ بالکل سیم ٹو سیم ہے. تو ایک ایف آئی آر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو مدعی ہے جنہوں نے ایف آئی آر کیا ہے وہ خود بھی کوئی اچھا بندہ نہیں ہے. اس پہ بھی علی اشفاق صاحب نے بار بار سارے لوگوں کو بریفنگ دی کہ اس بندے کو دے کے، جو بندہ اس پہ ایف آئی آر کروا رہا ہے وہ بندہ کس مزاج کا بندہ ہے، وہ کس طرح کا بندہ ہے، پہلے اس کی آپ تفتیش کریں، اس کے پہلے آپ تحقیق کریں کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے. تو اس طرح عمران ریاض خان جو ہے ان کو وہاں سے بیل انہوں نے حاصل کی ہے اٹک پولیس سے. اب لاہور ہائی کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ آخری فیصلہ ہوگا. اور اب اس وقت ان کو چکوال پولیس لے کے گئی ہے اور انہوں نے گرفتاری خود دی، ورنہ وہ خود ریزسٹ بھی کر سکتے تھے، وہ بھاگ بھی سکتے تھے وہاں سے. کیونکہ پولیس اسلام آباد میں تو ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا، تو ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا تھا. تو پھر بھی ہتکڑیاں ان سے ہتکڑیاں اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ خود وہاں پر چلے گئے اور ان کو والنٹیئرلی انہوں نے گرفتاری بھی دی اور چکوال پولیس کے ساتھ وہ چلے گئے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ ہوں، میں سچ بول رہا ہوں اور میں اچھا کام کر رہا ہوں. یہ باقی اس کی بات جو ہے وہ عوام کا فیصلہ ہے کہ عوام نے کیا کرنا ہے اور عوام نے کس کو صحیح کہنا ہے کس کو غلط کہنا ہے. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں جو نئی ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ سارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ.